اور یہی پھر آگے منتقل بھی ہوا انداز صحابہ کے اندر۔ مجھے ضمناً ایک بات حضرت عمر کی یاد آ گئی۔ حضرت عمر بھی اس طرح گزرے تھے کوڑے کے ڈھیر سے، بہت زیادہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا اور اس سے بڑی بدبو اٹھ رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم جب وہاں سے گزرے نا تو وہاں پہ رک گئے کوڑے کے اوپر۔ جب رک گئے کوڑے کے اوپر تو کافی دیر تک رکے رہے۔ وہ جو ساتھ اصحاب تھے، ظاہر ہے انسان کی طبیعت نفاست پسند ہے، انسان اس کو بدبو تو اچھی نہیں لگتی، وہ اسمیل آتی تھی بڑی۔ تو حضرت عمر نے جب دیکھا نا کہ پریشان ہو رہے ہیں ہم جو میرے ساتھ کھڑے اور ان کو بدبو آ رہی ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے اس وقت کہا ہاذہ الدنیا، تمہاری دنیا ہے جس کے لیے تم حریص ہو، جس کے لیے تمہیں ہر وقت لالچ میں رہتے ہو، اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک سیکنڈ بھی تم اس کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح یہ انداز جو ہے صحابہ میں بھی رہا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسی مثالیں دی، جس طرح بندہ کسی فیلڈ کا ہو نا، اس کو اس کی مثال دے کر کوئی چیز سمجھائی جائے تو اس کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کا جو معاشرہ تھا اس کا زیادہ تر جو اکانومی بیس کرتی تھی وہ بھیڑ بکریاں اور اس طرح کے کاروبار پر، ان کو چرانے وغیرہ پر کرتی تھی۔ تو حضور نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے اور حضور نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ دو بھوکے بیڑیے، اور یہ بڑی پتے کی بات ہے، حضور نے فرمایا دو بھوکے بیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر سی بات ہے وہ ان کو چیر پھاڑ ڈالیں گے، وہ ان کا نقصان کر دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح وہ دو جو بھوکے بیڑیے ہیں وہ چیر پھاڑ ڈالیں گے ان بکریوں کو اس لیے کیونکہ وہ بھوکے اور بیڑیے ہیں، آپ نے فرمایا اسی طرح جو حسد ہے اور جو لالچ ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت حضور کا انداز ہے کہ نیکیوں کو تشبیہ دی بکریوں کے ساتھ اور لالچ کو اور حسد کو تشبیہ دی بھیڑیے، بھوکے بیڑیے کے ساتھ۔ یعنی کہ حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دو کام کرتا ہے اور اس کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، حسد اور لالچ، ہرس، تو حضور نے فرمایا وہ بندہ اس کی نیکیاں ایسے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں کہ حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اس طرح بندے کی نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے۔ اور یہ جو لالچ ہوتا ہے یہ ساری کی ساری بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگوں کا ذکر ہے اور یہ جو لالچ ہے، ہرس ہے، حسد ہے، حسد ہوتا کیا ہے؟ اور بندہ اس میں خود ہی جلتا ہے۔ کسی کے پاس اچھی چیز ہے تو خود ہی یہاں پہ جل رہا ہے، اس کے پاس اچھی کیوں ہے؟ حسد کی سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ انسان خود ہی اس سے جلتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے، حسد کرنے والے کے متعلق حضرت فاروق اعظم نے بھی ایک قول فرمایا۔ آپ فرماتے تھے یہ لوگوں کا ذکر چھوڑ دو۔ ہم لوگ کرتے ہیں نا، حسد کرتے ہیں جی فلاں کے پاس اچھی گاڑی ہے، فلاں کے پاس اچھا بگلا ہے، اس کے پاس اچھا کار ہے، اس کے پاس بڑی کوئی اچھی چیزیں ہیں۔ تو یار تم نے مانگنا ہے اس سے جل رہے ہو، تم اللہ سے مانگو۔ جس رب نے اسے دیا ہے وہ تمہیں دینے پہ قادر نہیں ہے، تمہیں دینے پہ قادر ہے تو پھر اس سے مانگو۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتا ہے یہ جو مخلوق کا ذکر ہے، آج آپ دیکھتے ہیں بلڈ پریشر، شوگر، یہ جتنی بڑی بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان فکر کرتا ہے، ٹینشن لیتا ہے، لوگوں کی ٹینشن۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں کی ٹینشن نہ لیا کرو۔ کیوں نہ لیا کرو؟ اس میں صرف بیماری ہی بیماری ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ اس میں صرف اور صرف شفا ہی شفا ہے۔ تو دوستو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، حضور کا جو انداز تعلیم و تربیت تھا، جو منہج و اسلوب تھا، وہ یہی تھا کہ بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ انسان کے اندر برداشت ہونی چاہیے، پھر وہ جو ہے اس مقام اور مرتبے پر آ سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو آگے پیغام پہنچائے، ان کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ کبھی کامل انسان ہے، کامل استاد کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے جو انداز تعلیم و تربیت ہے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔